بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی پہلی 5 آیات تلاوت کی ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ کو ان آیات کا مطلب یقیناً معلوم ہوگا. ان آیات میں اس کتاب کے بارے میں، اس کی عظمت کے حوالے سے پہلی بات تو کی گئی ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کتاب، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ایک اسلوب ہے کہ کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قریب کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. لا ریبہ، لا نفی جنس، شک کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی قسم، شک کی جنس میں سے کوئی بھی تصور ذہن میں آ سکتا ہے تو اس میں نہیں ہے. کیا یہ ھدی للمتقین، یہ ہدن ہے، ہدایت ہے. آگے الفاظ آئیں گے سورۃ البقرہ میں کہ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ متقی. متقی ڈرنے والے، جن کے اندر خوف خدا ہے، وہ تو اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. پھر وہ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب، ایمان بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام. تیسری صفت، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کے لیے ہدایت بن سکتا ہے. پھر فرما دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ایک ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہی کامیاب ہیں، اور یہ ہیں کامیاب. ان آیات کا میں نے آج انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا عربی گرامر میں،
اس میں آج کے ٹاپک سے جو ان آیات میں ریلیٹڈ الفاظ آئے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی۔ فعل ہم پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم کچھ مزید ابواب پڑھیں گے، لیکن وہ ثلاثی مجرد کے نہیں ہوں گے ثلاثی لیکن مجرد نہیں ہوں گے، بلکہ مزید فی ہوں گے۔ فرق کیا ہے مجرد میں اور مزید فی میں، اس کی تو وضاحت میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن مزید فی ابواب جو ہمارے ہیں اس میں سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ آپ شروع کرتے ہیں تو یؤمنون، پہلا لفظ ہی آپ کا آئے گا اس باب سے جس کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کریں گے۔ یقیمون، پھر اس کے بعد ینفقون، پھر اس کے بعد انزلہ، پھر اس کے بعد یوقنون۔ ان ابواب کے آغاز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک اور بڑا حصہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان ابواب کے سلسلے میں بھی کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ اس کو آسان فرما ہمارے لیے، مشکل نہ کرنا، اور یہاں تک تو نے ہمیں پہنچا ہی دیا ہے تو اب تو گنتی کے چند ہی دن ہیں، تو اسے مزید خیر کے ساتھ مکمل فرما، آمین۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ ذرا ان ابواب کو دہرا لیں۔ وہ کون کون سے ابواب ہیں؟ نمبر 1 باب نصر ینصر، نمبر 2 فتح یفتح، نمبر 3 ضرب یضرب۔ میں نے مضارع میں عین کلمہ کی جو حرکت ہے پیش زبر اور زیر اس ترتیب سے ابواب کو بولا ہے۔ ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ اور مضارع میں ترتیب میں نے پیش زبر اور زیر رکھی ہے۔ پھر ماضی عین کلمہ زیر والا 2 ابواب، سمع یسمع، حاسب یحسب۔ پھر ماضی عین کلمہ پیش والا ایک ہی باب، کرم یکرم۔ یہ ابواب تھے ہمارے ثلاثی مجرد۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے۔ یعنی روٹ جو لیٹرز ہیں اس کے وہ 3 حروف پر مشتمل ہی ہیں، اسی سے پھر مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان ابواب میں آپ کو ماضی کی گردان میں جو پہلا صیغہ ہے نصر، فتح، ضرب، سمع، حسب، کرم، پہلے صیغے میں آپ کو وہ تینوں بنیادی حروف مل جاتے ہیں، تینوں بنیادی حروف ملیں گے۔ ان 3 حروف کے علاوہ پہلے صیغے میں ماضی کی گردان کے کوئی ایڈیشنل حرف نہیں ہوتا، لہذا ان ابواب کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے کہ صرف وہی 3 حروف ہیں پہلے صیغے میں۔ آج ہم ابواب شروع کر رہے ہیں، وہ ہیں ہمارے ثلاثی مزید فی۔ اب دیکھیں لفظ دونوں میں ثلاثی آ رہا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان ابواب کا مادہ بھی 3 حروف پر ہی مشتمل ہے، لیکن ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرد لفظ نہیں آیا بلکہ آیا ہے مزید فی، یعنی فی ہی اس میں مزید ایڈیشن ہے۔ اب وہ جو آپ کو ماضی کا پہلا صیغہ ملے گا ان ابواب میں جن کا آغاز ہم آج کرنے لگے ہیں، وہاں آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 حروف کے علاوہ زائد حروف ملیں گے۔ وہ زائد حروف جو ہیں ان کی تعداد 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم پریکٹیکلی کریں گے ساری باتیں تو زیادہ کلیئر ہوں گی، اس لیے میں زیادہ زبانی گفتگو نہیں کروں گا۔
تو میں اب بورڈ پر آتا ہوں اور آپ کو ابواب مزید فی کا ایک اور انداز سے تصور دیتا ہوں. دیکھیں جو میں نے پہلی بات آپ سے کی ہے کہ ایڈیشن ہے, زائد حروف آپ کو ملیں گے. اردو سے پہلے ایگزامپل لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو اپنا طریقہ اس کلاس میں اختیار کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان کے قواعد سیکھنا, یہ ہمارا طریقہ کار ہے. دیکھیں اردو میں کہتا ہوں ہنسا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لازم فعل ہے, وہ ہنسا یا میں ہنسا, یہ کام ہے ہنسا. ہنسایا یہ بھی ایک فعل ہے. دونوں افعال کا فرق آپ کو پتہ ہے. یہ ہنسا لازم فعل ہے, ہنسایا متعدی ہو گیا, یعنی آپ نے کسی کو ہنسایا, آپ کا مفعول بھی آ گیا اس میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے میں نے ایک ہی لفظ استعمال نہیں کیا, ایسے ہی ہے نا, ہنسا. اب اس کو میں نے متعدی بنانے کے لیے اردو میں ہنسایا, وہ جو بنیادی حروف تھے ان میں ایڈیشن کی. اسی طرح رویا ایک آپ کا لازم فعل ہے, آپ خود روئے, لیکن آپ نے کسی کو رلایا, تو یہ جو رلایا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے آپ کو ایڈیشن کرنی پڑی. پھر لازمی نہیں ہے کہ آپ لازم فعل کو متعدی بنانے کے لیے ہی ایڈیشن کر رہے ہیں. یہ بہت اہم باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو یہ ابواب ایسے کھلیں گے آپ کے سامنے کہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ تو ایک اس کا پہلو ہے کہ آپ لازم سے متعدی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں ایڈیشن. سنا, اب آپ کسی کو سنتے ہیں تو آلریڈی ایک متعدی فعل ہے, لیکن آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی کو سناتے ہیں. سنا سے سنایا, ایڈیشن ہو گئی. پڑھا پڑھایا, لکھا لکھوایا, سیکھا سکھایا, وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایڈیشن آپ کر رہے ہیں حروف کی, تو معنی میں فرق پڑ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, اڑا اڑایا. ہاں انگریزی میں کبھی کبھی آپ ایک ہی ورب کو دونوں طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے ٹو فلائی کہ دونوں معنی ممکن ہیں, اڑنا بھی اور اڑانا بھی. یہ چیز ہمارا بھی سیکھ چکے ہیں. رجع یرجع, لوٹنا یا لوٹانا, لازم بھی متعدی بھی, دونوں طریقے سے, یہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے ایڈیشن. ایڈیشن کی ہم نے تو مفہوم میں تبدیلی آ گئی. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے ہے کہ ابواب مزید فی جو ہیں ان میں کچھ حروف ایڈ ہوں گے جو ماضی کے پہلے صیغے سے چلیں گے اور اینڈ تک چلتے رہیں گے. ظاہر بات ہے پہلا صیغہ آپ کو بتایا تو وہ جو ایڈ ہوگا حرف پہلے صیغے میں وہ 14 صیغوں میں رہے گا, اس طرح مضارع میں بھی وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. دوسری بات, نصرہ کے کیا معنی ہے؟ اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا, یہ تو ہو گیا فعل. لیکن ایک لفظ نکلتا ہے مدد کرنا. اب مدد کرنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے؟ نہیں, یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کہ کام کا نام ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل صرف وہی کلمہ ہوگا جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہو.
اس میں آپ کو ماضی مل رہا ہے نصرہ، اس میں آپ کو حال اور مستقبل مل رہے ہیں ینصرو. لیکن مدد کرنا اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کا آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ مدد کرنا، لیکن چونکہ ایک بڑا عام لفظ ہے اور اکثر آپ لوگ بولتے بھی ہیں کہ نصر من اللہ، تو نصرن اس کے معنی ہے مدد کرنا. یہ کام کا نام ہے. کام کا نام عربی زبان میں اسم کہلاتا ہے، اور کام کے نام کو، نیم آف ایکشن کو ہم عربی زبان میں یا اردو گرامر کی اصطلاح میں بھی مصدر کہتے ہیں. مصدر، انفینیٹو، آپ کا جو انگریزی کا انفینیٹو ہے، انفینیٹو ناؤن کہہ لیں آپ اسے، وہ ہے یہ مصدر، کام کا نام. پھر فتح، اس نے کھولا. یفتح، وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. کھولنا، ٹو اوپن، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کی عربی آپ کو ملے گی فتح. کیونکہ کچھ الفاظ تو آپ قرآن مجید میں پڑھے ہوئے آپ نے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح کھولنا. ضربا، اس نے مارا. یضربو، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. مارنا، ٹو بیٹ، سوری عربی کیا ہوگی؟ ضربن. یہ جو نیم آف ایکشن ہے، اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہمیں بتائے گی ڈکشنری. یہاں تو آپ کو بڑے آسان لگ رہے ہیں کہ ایک ہی وزن لگ رہا ہے، نصرن، فتحن، ضربن، تو بڑا ایزی ہے شاید. باقی اب جتنے بھی میں کہوں کہ سمع یسمع ہوا تو آپ کہیں سمعن، سمعن. میں کہوں حسب یحسب تو آپ کہیں حسبن. میں کہوں کرما یکرم تو آپ کہیں کرمن، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسا نہیں ہے. پہلی بات نوٹ کریں، یہیں سے آپ کو میں سٹارٹ کرواتا ہوں کہ یہ جو مصدر ہے، اب آپ ڈکشنری بھی دیکھنی شروع کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد سے. ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بولنے کے بعد عام طور پہ مصدر کو بولا جاتا ہے. مصدر کو حالت رفع میں نہیں بولا جاتا. ڈکشنری میں بھی دیکھیں گے آپ کو تو آپ کو حالت نصب میں لکھا ہوا ملے گا. نصر ینصرو، نصرن نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ نصرن. فتح یفتح، فتحن نہیں کہیں گے بلکہ فتحن. ضرب یضرب، ضربن نہیں کہیں گے بلکہ ضربن کہیں گے. اب کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے تو وہ غیر ارادی طور پہ لکھا گیا، ضربن آٹومیٹکلی وہ لکھا گیا میرے سے. تو یہ ایک سٹائل ہے، اس سے بھی آپ ابھی سے واقفیت حاصل کر لیں کہ عربی زبان میں جب بھی اب آپ کسی فعل کا ماضی اور مضارع اور مصدر بولنا چاہتے ہیں تو پہلا صیغہ ماضی کا بولا، دوسرا مضارع کا بولا، اور جب مصدر بولا تو اس کو حالت نصب میں بولنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. دوسری بات یہ جو میں توجہ خاص طور پہ اس پوائنٹ کی طرف آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ مصدر ثلاثی مجرد ابواب کا مصدر جو ہے اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے. یہ تو بائی چانس آپ کہہ لیں کہ ہو گیا کہ تینوں ابواب میں ایک ہی وزن پر آپ کو مصدر مل گیا. حالانکہ انہی ابواب سے میں آپ کے سامنے اور کچھ الفاظ لاتا ہوں. دخل یدخل، دخل یدخل. اب اگر آپ کا ذہن اس کے مطابق چل رہا ہے تو آپ کہیں گے دخلن، لیکن جب ڈکشنری آپ کھولیں گے تو وہاں آپ کو اس کا مصدر ملے گا دخولن. اب دیکھیں ٹوٹلی چینج ہو گیا. دخل یدخل دخولن، داخل ہونا. ذهب یذهب،
جانا ٹو گو، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ڈکشنری کھولیں گے، ذہابن ٹوٹلی چینج ہو گیا، ذہابن نہیں ہے، ذہابن ہو گیا. غفر یغفرو. اب دیکھیں میں نے ایک ایک باب سے مزید ایگزامپل دی ہے آپ کو، ہر باب سے، نصرہ سے داخلہ کی دی، فتح سے ذہابہ کی دی، ضربہ سے غفرہ کی دی. غفر یغفرو، اس کا مطلب آپ کو ملے گا غفرانن بھی ملے گا یا مغفرتن بھی ملے گا. ایک ہی مصدر ہونا لازمی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. لسٹ پوری کر لیتے ہیں. سمع یسمع، اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا، تو اس پیٹرن پہ سمعن ہونا چاہیے. سمعن بھی مصدر بھی آتا ہے، لیکن سماعتن بھی آتا ہے. ہم اردو میں بولتے ہیں اب آپ سماعت فرمائیں تو سنیں، کیونکہ عربی زبان کے 80% الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شروع میں پہلے دن آپ کو بات کی تھی، صرف چینجز ہیں تھوڑی سی جو اگر سمجھ لی جائیں تو یہ زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. سماعت، سماعتن. اب میں مصدر آپ کے سامنے حالت نصب میں بولوں گا کیونکہ وہ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے حالت رفع میں نہیں بولا جاتا ہے، پریکٹس ہی نہیں ہے اس کی. سمع یسمع سماعتن، مصدر چینج ہو گیا. حسب یحسب، حسبانن، یعنی آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی چینج ہے. کرم یکرم، کرمن. اب ملتا جلتا تھا ان سے، لیکن درمیان والے حرف پہ زبر آ گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ ثلاثی مجرد کے آپ مصادر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈکشنری ہی دیکھنی پڑے گی، کوئی دوسرا چارہ آپ کے لیے اسٹیج پہ نہیں ہے. ہاں علماء نے کچھ محنتیں کر کے قواعد مرتب کیے ہیں کہ اگر یہ ہو تو اس کا مصدر اس وزن پہ آتا ہے، یہ ہو تو اس کا مصدر اس وزن پہ آتا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے الجھنے کی باتیں، اس میں ہم نے نہیں پڑھنا. تو آسان طریقہ یہ کہ ثلاثی مجرد ابواب جو ہیں ان کا مصدر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کھولیں، مادہ سے اس کا ماضی مضارع باب پتہ چل جائے گا اور مصدر آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو مزید فی ابواب ہم پڑھنے لگے ہیں آج، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ابواب کا نام ہی ان کے مصادر کے وزن پہ رکھ دیا گیا. دوبارہ بولتا ہوں میں جملہ کہ مزید فی ابواب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں، ان ابواب کا نام ہی ان ابواب کے مصادر کے وزن پر رکھ دیا گیا ہے. یعنی جیسے ہی ہم کوئی مادہ ان ابواب میں لے کر جائیں گے تو جو نام آپ کے سامنے آئے گا یا جو مصدر آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، جو ہم مصدر بولیں گے وہ در حقیقت ان ابواب کا نام ہی ہوگا، اور وہ نام سامنے آتے ہی اس کے معنی آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ ان ابواب کی خصوصیت ہوگی ہمارے سامنے. میں اس کی اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور ہم اب سٹارٹ لے لیتے ہیں. باقی کچھ جو مزید باتیں ہوں گی وہ میں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا. بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مزید فی ابواب ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی کے. ثلاثی مزید فی ایڈیشن ہے، کچھ حروف کی ایڈیشن ہے. تو پہلا باب ہم جو شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا افعال. باب کا نام ہے افعال. افعال. اب یہی افعال جو ہے اس باب کے مصدر کا بھی وزن ہے. مصدر کا وزن ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ حالت نصب میں ہم اسے پڑھیں گے تو آپ کا بن جائے گا افعالن. ابھی اس باب کا ماضی مضارع نہیں میں نے آپ کے سامنے لکھا، وہ کیا ہوگا وہ ابھی بتا دیتا ہوں. پہلے تو اس طرف آپ کو میں
لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ان ابواب کے نام آپ کو الفاظ کے یا افعال کے معنی بتانے میں مدد دیں گے. اب ذرا اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے افعال اس وزن پر اردو میں استعمال کیے جانے والے الفاظ وہ ذرا لائیں. میں سٹارٹ میں لیتا ہوں, اینڈ آپ نے کرنا ہے. دیکھیں افعال, ہم آخری حرف چونکہ ساکن کر کے بولتے ہیں اردو میں, اس لیے میں افعال نہیں کہہ رہا بلکہ افعال کہہ رہا ہوں. افعال, انکار, اظہار, اکرام. اب ساتھ ساتھ دیکھیں, جلدی نہ کیجیے اس لیے کہ ساتھ آپ دیکھیں کیا آپ جو الفاظ بول رہے ہیں ان کے معنی آپ کو معلوم ہے. انکار معنی پتہ ہے نا آپ کو, اچھا. اظہار آپ نے بولا, معنی آپ کو معلوم ہے نا. جو میں نے بات کی ہے کہ ان ابواب کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا نام آتے ہی ہمیں افعال جو فعل استعمال ہوگا ان سے ان کے معنی ہمیں معلوم ہو جائیں گے میکسیمم. بہت ساری چیزیں ہمیں پھر بھی ڈکشنری کی طرف رجوع کرنی پڑیں گی, لیکن میکسیمم ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام, ادغام, ہاں اچھا. یہاں دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا لفظ بولا اور مجھے فائدہ ہو گیا اس کا. ایک عربی زبان میں ہم نے جمع مکسر کا وزن پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, افعال. بابن کی جمع ابواب, وہ الف پر زبر تھی, وہ جمع مکسر کا ایک وزن ہے. یعنی عربی پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اردو بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. ابواب, اقلام قلم کی جمع, اوقات وقت کی جمع, لیکن یہ ہے افعال کا وزن. تو یہ جو ابرار یہ لفظ نہیں ہے, ابرار, ان الابرار لفی نعیم. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ یعنی برن کی یا بارن کی جمع ہے, نیکی کرنے والا, اس کی جمع ابرار. زیر کے ساتھ اور لائیں, اصلاح, اسرار, احسان. معنی آپ کو سب کے پتہ ہیں جی, اور بولیں. اقبال, الزام, یعنی جو کام کے نام ہیں اس پہ آپ ذہن میں لائیں. جی آپ کے پاس فہرست ہے, اس میں سے بھی کچھ بول دیں. وہ کافی اچھے الفاظ میں نے کوشش کر کے کوئی 8-10 لکھے ہوئے. انذار, اکثر آپ نے سنا ہے کہ انذار کرنا, خبردار کرنا. انفاق, انفاق فی سبیل اللہ. افہام, افہام و تفہیم, فہم حاصل کرنا. اسراف, اسراف فضول و خرچی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. اخلاص بھی آ سکتا ہے. ہاں جی. اب یہ دیکھیں بس سارا زور جو ہے وہ اس پہلے باب پہ لگے گا, باب افعال. اس کے بعد اتنی تفصیل سے ہم گفتگو نہیں کریں گے. میں باب کا نام بولوں گا, اس باب کے نام کے وزن پر آنے والے آپ کچھ الفاظ بولیں گے, ہم بلکہ مل کے بولیں گے. میں آپ کو اس باب کی ماضی اور مضارع گردانوں کا پہلا صیغہ بتاؤں گا. گردان آپ ایسے کریں گے کیونکہ آپ کو آگے یہ کرنی. اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہوگی کہ اس باب میں جو زائد حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں. فا عین لام, تو یہ تو بنیادی 3 حروف ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپ کو پہلے صیغے میں نظر آئے تو وہ آپ کا زائد حرف ہوگا, اس لیے ہم ان کو ابواب مزید فی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لے جی, اب میں آپ کے سامنے باب افعال کا ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ رکھ رہا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگائیں گے اس میں ایڈیشنل حرف کون سے. ماضی کا صیغہ ہے افعلا, افعلا. فا عین لام تو ہمارے مادے کے حروف ہو گئے, تو زائد حرف کون سا ہے؟ حمزہ, زبر والا, یہ آپ کا زائد حرف ہے. تو مزید فی ابواب کا پہلا باب ہے ہمارا باب افعال,
اور باب افعال میں ہمیں ماضی کا جو صیغہ ملے گا وہ پہلا وہ ہے افعلا. اب میں آپ سے کہوں کہ جی افعلا سے ماضی کی گردان کریں تو کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ آپ الحمدللہ 2 پٹریوں پہ چڑھ چکے ہیں. افعلا, افعلا, افعلو, افعلت, افعلتا, افعلنا, افعلتا, افعلتما, افعلتم, افعلتی, افعلتما, افعلتنا, افعلتو, افعلنا. کوئی مشکل نہیں پیش آئی. یعنی الحمدللہ یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو گردانوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب مضارع کا صیغہ دیکھیں, اصول تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے زائد حرف ماضی میں رکھا ہے وہ مضارع میں بھی آنا چاہیے, اصول تو یہی ہے. تو مضارع بننا اس کا یہ چاہیے یو افعلو, کیونکہ علامت مضارع یا علامت مضارع آ گئی. اور ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ اب اس باب میں علامت مضارع پیش والی آ گئی ہے. آپ اس بحث میں نہ پڑھیے گا کہ اس پہ علامت مضارع پیش والی کیوں آئی ہے. ہمیں صرف پہلا صیغہ ریکوائرڈ ہے, وہ آپ کو کوئی بھی بتا دے کیونکہ ہم ان کی زبان سیکھ رہے ہیں. یو افعلو یہ آپ کا مضارع کا صیغہ اوریجنلی بنتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں فا عین لام وہی یا علامت مضارع, اور وہی جو حمزہ تھا ایڈیشنل وہ آپ کو مضارع میں ملا ہے. لیکن یہاں آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا عرب کی زبان میں پرابلم یہیں سے شروع ہو رہی ہے. وہ یو افعلو, یو افعلو یعنی الف سے پہلے پیش جو ہے اس کے لیے بولنی ذرا مشکل ہوتی ہے. لہٰذا وہ یہاں پر ایک خلاف قاعدہ کام کرتا ہے کہ جو زائد حرف ہے جو اس کا حمزہ ہے اس کو مضارع میں بولتا ہی نہیں ہے. وہ نارمل گردان جو ماضی مضارع میں جب لائے گا اس ماضی کو تو یہاں پر وہ نہیں بولے گا, بلکہ یو افعلو کی بجائے وہ اس کو بول دے گا یفعلو. اب دیکھیں آپ کا فلو بن گیا یفعلو, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو. یہ میں نے پوائنٹ آپ کو اس لیے ابھی بتایا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو حمزہ ہم نے ڈراپ کیا ہے, حمزۃ الوصل تو ڈراپ ہوتا ہے لیکن یہ اصل ہے, لیکن یہ اصل بھی خلاف قاعدہ آپ کہہ لیں, یعنی ایکسیپشن آپ قاعدہ ہی کہہ لیں کہ یہ ڈراپ ہوا ہے. اس کو ہم کسی وقت ظاہر کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس حمزے کو ظاہر کرنا پڑے گا. اس وقت میں یہ ساری تفصیل جو اب بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اس وقت بیان کرنی تھی, لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال یہاں سے پیدا ہو گیا ہو کہ جی آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر زائد حرف آ رہا ہے حمزہ, تو وہ زائد حرف مضارع میں کہاں گیا, وہاں کیوں نہیں آیا؟ تو اوریجنلی تھا وہ, لیکن عرب نے اسے اپنے فلو کے لیے ڈراپ کر دیا. تو یفعلو ہم اسی پیٹرن پہ اس کو لیں گے, جہاں ہمیں اس حمزہ کو لانے کی ضرورت پڑے گی ہم لے کر آئیں گے, وہاں پھر میں آپ کو اس لیکچر کا حوالہ دوں گا. افعلا یفعلو, اب یفعلو آ گیا تو گردان مشکل ہے. یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو, یفعلانی, تفعلانی, 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 یفعلونا, یفعلنا, تفعلونا, تفعلنا, تفعلینا. گردانیں پوری ہوگی, ماضی مضارع گردان پوری ہوگی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب ہم افعلا یفعلو افعالن مصدر کو بولیں گے حالت نصب میں, پریکٹس میں افعالن. تو جو بھی مادہ ہم فا عین لام کلمہ کی جگہ پر ڈالیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کا مصدر بولیں گے تو اس کا مفہوم ہمارے سامنے ایک آ جائے گا. پہلی ایگزامپل میں آپ کو اس کو دیتا ہوں. دیکھیں فا عین لام ہمارا مادہ ہے, یہ اب ہمارے پاس ڈائی آ گئی پہلے صیغے کی. اس میں میں ایک مادہ پھینک رہا ہوں نون زا لام. کیا بن گیا؟ انزلہ. ینزلو, انزلہ ینزلو. انزالن, انزال, انزال کسے کہتے ہیں؟ نازل کرنا. اب دیکھیں یہ وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا, ہنسا ہنسایا, رویا رلایا. نون زا لام مادہ ثلاثی مجرد میں باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے.
نزل ینزل نزولاً اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، اترنا، لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں اتارنا، کسی کو اتارنا، کسی کو نازل کرنا، تو اس مادے کو پھر آپ باب فعل میں لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اس باب کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ ہم ایک لازم فعل کو متعدی بنا رہے ہیں. ہر باب کی کچھ خصوصیات ہیں، یہ جو ہم مزید الفیہ باب پڑھنے لگے ہیں ان میں سے ہر باب کی کوئی نہ کوئی آپ کو خصوصیات، بلکہ کوئی نہ کوئی کچھ خصوصیات ملیں گی، لیکن ہر باب کی ایک خصوصیت سب سے اہم ہے، اور میں صرف وہ جو سب سے اہم خصوصیت ہے اس کو ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے. تو باب فعال کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. آپ کسی لازم فعل کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اسی مادے کو باب فعال میں پھینک دیں، وہ متعدی بن جائے گا. نزل ینزل نازل ہونا، اترنا، انزل ینزل انزالاً نازل کرنا یا اتارنا. گردان کریں. میں چند افعال کی گردان کروں گا صرف انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات رکھی ہیں، اگر وقت نکل سکا تو وہ 5 آیات آج ہم گرامیٹیکلی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا. ینزلو، تنزلو، تنزلو، انزلو، ننزلو، ینزلانی، تنزلانی، 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 ینزلونا، ینزلنا، تنزلونا، تنزلنا، تنزلینا. گردان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. انزلہ اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. ینزلو وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ہم نے نازل کیا کیا عربی ہوگی؟ ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. کون سا سیگا ہے؟ جمع متکلم. انزلہ سے جائیں جمع متکلم کے سیگے پہ کیا بنے گا؟ انزلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. کیا عربی ہوگی؟ ہم نے نازل کیا قرآن کو. جی آپ کا مفعول آ گیا. انزلنا القرآن. باقی دیکھ لیں جملہ فعلیہ وہی چیز ہے، وہ جس پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا تھا، پکا کیا تھا. میں نے کہا کنسیپٹ آپ کے لیے کہ فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل اور مفعول کی اقسام، یہ ساری اچھی طریقے ذہن میں رکھیں. فعل فاعل انزلنا میں آ گیا، القرآن مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا آپ کا. انزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا. آپ اس میں متعلق فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو لیلۃ القدر میں کی عربی کیا ہوگی؟ فی لیلۃ القدر. انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، یہ آپ کا جار مجرور متعلق فعل ہو گیا، ایڈیشن ہوگی جملے میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جملہ فعلیہ ہے، اس کو اسمیہ ہمیں بنانا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں، شروع میں لے آتے ہیں. فاعل کون ہے اس میں؟ ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے. نحنو باہر آ گیا. نحنو انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر. اب جملہ اسمیہ بن گیا، مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے شروع میں انا داخل کریں. انا پلس نحنو کیا بن جائے گا؟ انا. انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر. اب قرآن جو مفعول ہے اس کی جگہ میں صرف ضمیر استعمال کر رہا ہوں. ہم نے اس کو نازل کیا. انزلنا، قرآن کی جگہ ضمیر لائیں. قرآن مذکر ہے نا، ٹھیک ہے، مذکر ہے نا، تو ہوگی ضمیر آئے گی. تو آپ کی سورۃ القدر کی ابتدائی آیت بن جاتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر.
اب یہ ادرا جو ہے یہ بھی آپ کا باب فعال ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس میں وہی حروف علت گھسے ہوئے ہیں، جب آئیں گے حروف علت تو اس وقت اس کو بھی کروا دوں گا آپ کو. تو یہ ہے ہمارا باب فعال پیٹرن، جس طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 8 ابواب ہم پڑھیں گے. کون سا مادہ کون سے باب میں جاتا ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مادہ ہر باب میں نہیں جائے گا. ہمارے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا، جو بھی ہم ایفرٹ کریں گے قرآن مجید سمجھنے کے لیے کہ جی یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ یہ ہے اور باب یہ ہے، تو آپ نے پہچان کرنی ہے. بس یہ ہمارا کام ہے. زیادہ اگر فلسفیانہ یا اس میں جائیں گے تو عربی گئی آپ کی. اس لیے اوپر سطح پہ رہیں، بات جو آسان لگ رہی ہے اس کو سمجھتے جائیں اور فالو کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی رہے گی. اب میں مادے چینج کروں گا، صرف یہ 3 حروف پر مشتمل مادے، اس لیے میں نے 2 کلرز کا استعمال کیا. را سین لام، را سین لام. ارسلہ یرسلو، ارسلہ یرسلو ارسالن. ارسال کے معنی آتے ہیں نا، بس یہ فائدہ ہے. دیکھیں ان ابواب کا یہ فائدہ ہے. ارسلہ ارسلا ارسلو ارسلت ارسلتا ارسلنا ارسلتا ارسلتما ارسلتم ارسلتی ارسلتما ارسلتن ارسلتو ارسلنا. یرسلو ترسلو ترسلو ارسلو نرسلو. یرسلانی ترسلانی ترسلانی ترسلانی. یرسلونا یرسلنا ترسلونا ترسلنا ترسلینا. آپ کو صرف پہلا صیغہ بتانے کی ضرورت ہے. ارسلہ اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. ارسلہ رسولہ، مفعول آ گیا نا. ارسلہ رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. فعل فاعل مفعول، جملہ مکمل ہو گیا. ہاں متعلق کے فعل بھی لے ہیں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. بالہدا، ود الہدا، الہدا کے ساتھ. اور الہدا کیا ہے؟ قرآن مجید. اچھا جی، اسماء موصولہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ. الذی ارسل رسولہ بالہدا، ٹھیک ہو گیا. وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ. ہوا، وہ جو، وہ پلس وہ جو از اکول ٹو وہی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ و دین الحق کی. ہم نے بھیجا، اس کے بھی کیا ہوگی؟ یہ پہلا باب ہے، اس کو ہم تفصیل سے کریں گے ذرا تاکہ مختلف ایگزامپلز آپ کے سامنے آ جائیں. ایک آپ کا مزید فی اب آپ کے ساتھ ایک جو ہے تعلق بن جائے. ہاں جی، ہم نے بھیجا، ارسلنا، ماشاءاللہ. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، مفعول آ گیا. ارسلنا نوحن، فعل فاعل مفعول. جملہ اسی میں کنورٹ کریں. نحن ارسلنا نوحن، انا داخل کریں، یہ تو پکی پریکٹس ہوگی آپ کی. انا ارسلنا نوحن الی قومہ، کہاں بھیجا؟ ان کی قوم کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ان سب کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے
تمام لوگوں کے لیے رسول ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، کیا حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان پر ایک عذاب علیم آئے. ٹھیک ہے، یہ رسولوں کا ایک مشن تھا کہ سب کو جو ہے اللہ کی بندگی میں لے آیا جائے، یہ بنیادی مشن تھا. اچھا جی، سورۃ الفیل میں آپ دیکھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو آپ اس کا آدھا حصہ کر سکتے ہیں، فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا، اور اس نے بھیجا ان پر وارسل علیہم طیرا ایسے پرندوں کو ابابیلا جو جھنڈ کی شکل میں تھے، ترمیہم، ترمی وزن لائیں، کل ہی بتایا تھا آپ کو، ترمی یہدی یبکی، ترمی رما یرمی، رامیم یا مادہ، ترمیہم رما آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، فجعلہم پس اس نے ان کو کر دیا کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند. تو دیکھیں جو آگے چلتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے حصہ جو ہے وہ کھلتا آ رہا ہے. طا عین میم اطعام، ہاں جی مضارع کیا بنے گا؟ یطعم، اطعام یطعم اطعاما، کھلانا. باب فعل کی خاصیت ہے کہ متعدی بنانے کے کام آتا ہے، یعنی طا عین میم مادہ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوگا تو کھانا کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن جب باب فعل میں آپ لائیں گے تو یہ کھلانا کے معنی میں استعمال ہوگا. ایکسیپشنز آر دیئر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب فعل سے بھی کوئی لازم فعل آ جائے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس کی ایگزامپل ابھی آپ کو دوں گا میں. اطعما یطعمو، اطعامن کھلانا، اطعما اطعما اطعمو اطعمت اطعمتا اطعمنا اطعمتا اطعمتما اطعمتم اطعمتی اطعمتما اطعمتنا اطعمتو اطعمنا. یطعمو تطعمو تطعمو اطعمو نطعمو، یطعمانی تطعمانی تطعمانی تطعمانی، یطعمونا یطعمنا، تطعمونا تطعمنا تطعمینا. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ کھلاتے ہیں، کیا عربی ہوگی؟ وہ کھلاتے ہیں. پہلے فعل پہ نظر ڈالیں، ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے. وہ کھلاتے ہیں جمع کا صیغہ ہے اور وہ تھرڈ پرسن ہے تو یا علامت مضارع والا صیغہ ہے. یطعمون، وہ کھلاتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ طعام. یطعمون الطعام، یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں. علی حبہ، اس کی محبت میں یا اس کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی محبت کے باوجود. خود بھی محبت ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کھلاتا ہے. ہم بولتے ہیں نا اردو میں علی رغم. یطعمون الطعام علی حبہ. اب یہ کھلانا جو ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے بتایا تھا باقی عربی آپ کو قرآن سکھائے گا. کھلانا جو چیز کھلائی جائے اور جس کو کھلایا جائے. تو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ پہلا مفعول ہو گیا. اب ظاہر بات ہے کسی کو کھلایا جا رہا ہے وہ مفعول آگے آ رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، کسی مسکین کو، ترجمہ نکرہ میں، کسی مسکین کو، وَيَتِيمًا، اور کسی یتیم کو، وَأَسِيرًا،
اور کسی قیدی کو. یہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو جنتی لوگ ہیں. یوفون بالنذر، یہ یوفون جو ہے یہ بھی باب فعال کے ورب ہے. تو قرآن مجید میں یہاں ایک بات ایڈیشنل نوٹ کر لیں کہ مزید فی ابواب میں سے باب فعال سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں نذر کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم کھلاتے ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم کھلاتے ہیں. یطعمو سے آئے جمع متکلم کے صیغے میں، نطعمو. ہم کھلاتے ہیں تم کو. نطعمو تمہیں، تم سب کو. کم ہم کھلاتے ہیں تمہیں لِوَجْهِ اللَّهِ. اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے، یا تو آپ اس کو اسمیہ میں کنورٹ کریں. آپ اس پر ڈائریکٹ انا داخل نہیں کر سکتے، فعل پر انا داخل نہیں ہوگا. اگر کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ ما کا اضافہ کرتے ہیں، تو پھر کلمہ حصر کہلاتا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ اس طرح کا ترجمہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. یعنی انما، اس کلمہ حصر کا ترجمہ اردو میں ممکن نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بڑے زور سے تاکید سے بات کی جا رہی ہے. کہتے کیا ہیں وہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نریدو، نریدو پھر باب فعال آ گیا. خیر سے ہی فعل بیچ میں گھسا ہوا ہے، خیر سے ہی مادہ گھسا ہوا ہے، حروف علت گھسے ہوئے، اس لیے نریدو آئے گا تو میں کرواؤں گا انشاءاللہ. لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں انسان کے اندر جو ایک چیز رکھی ہے کہ انسان نیکی کرے اور پتہ ہی نہ چلے کسی کو، یہ تو کوئی بات نہیں. یعنی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کی ہوئی نیکی یا اس کا خرچ کیا ہوا جو ہے وہ نظر آئے. اچھا، یا کم از کم چلے نظر دوسروں کو نہ آئے، کم از کم جس پر اس نے خرچ کیا ہے وہ تو احسان مانے نا. ماننا چاہیے. اگر وہ احسان نہیں مانتا تو یہ دوسرا طرز عمل، غلط طرز عمل ہے. لیکن آپ اس نیت پہ کھلا رہے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو جھک کے سلام کرتا ہے، آپ پاس سے گزرتے ہیں تو دور سے سلام ہوتے ہیں، تو اندر جو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اب وہ آپ کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اس لیے تو نہیں کھلا رہے، وہ تو آپ کے اندر جو ایک چیز ہے اس کے لیے کھلا رہے. لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ آج میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں تو کل کو فلاں سے کام لوں گا، یہ میرے کام آئے گا. لا نرید منکم جزاء، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. شکریہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جو بڑا ہی سخت ہے، بہت سخت ہے وہ کہ دن. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ بچا لے گا ان کو اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ، جزا یجزی، وَجَزَاهُمْ، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کی وجہ سے، جنتاً وحریرا. تو یہ باب افعال میں سے کچھ مادے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج صرف آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ باب افعال ہمارا مزید فی ابواب میں سے پہلا باب ہے، کثرت سے استعمال ہونے والا باب ہے. اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. اس کی خاص خاصیت یہ ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے.
لازمی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ پھر یہ بات ہو سکتا ہے کل میں بھول جاؤں، اس لیے ایک مادہ ہی ساتھ کر کے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ فا لام ہا مادہ ہے میرے پاس، فا لام ہا، جی فا لام ہا کیا صیغہ بن گیا؟ افلاح یفلح، افلاحن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلاح پانا۔ افلاح پانا لازم فعل ہے، کہ تو لازمی نہیں ہے کہ باب فعل سے سارے مادے جو ہیں وہ متعدی، موسٹلی جو ہیں وہ متعدی ہی استعمال ہوتے ہیں، ہاں ایکسیپشن ہے کوئی لازم فعل بھی آ جائے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ پھر کون سے مومن، ان کی صفات آگے ذکر کی گئی ہیں۔ تو باب فعل ہمارا لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ ہم نے یہاں پریکٹس جو یہ کرنی ہے وہ یہ کہ میں آپ کے سامنے باب کا نام رکھوں گا، اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بتاؤں گا، آپ نے ان زائد حروف کو ڈھونڈنا ہے، وہ آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں ملیں گے، اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ گردانیں آپ کو الحمدللہ ماضی مضارع کی کرنی آ گئی ہیں۔ پھر مختلف مادوں کو ہم اس باب میں ڈال کر کچھ پریکٹس کیا کریں گے۔ مادے صحیح افعال کے بھی آئیں گے، غیر صحیح افعال کے بھی آئیں گے۔ غیر صحیح افعال آپ سے جان نہیں چھوٹے گی آپ کی ان کی، کیونکہ جو آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، اس میں زیادہ تر مادے غیر صحیح افعال کے تھے، اس لیے ہماری آج کی گفتگو میں وہ نہیں آ سکے۔ یؤمنون، یقیمون، یوقنون، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ غیر صحیح افعال کے مادے ہیں۔ تو آج میں نے صحیح افعال کے مادوں کی کچھ پریکٹس آپ کو کروا دی، 3-4 مادے ہم نے کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ غیر صحیح فعل جو ہے ہم کل پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بورڈ پر دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔